أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون صدق الله العظيم. درند آئے گا سیراب ہو کے جائے گا، درند آئے گا سیراب ہو کے جائے گا، پلایا جائے گا عشق نبی کا جام یہاں، پلایا جائے گا عشق نبی کا جام یہاں۔ حرا سے خاص تعلق ہے بزم رحمت کو، حرا سے خاص تعلق ہے بزم رحمت کو، سنایا جائے گا اللہ کا کلام یہاں، سنایا جائے گا اللہ کا کلام یہاں۔ حضرات، اس مقدس پروگرام کا آغاز باضابطہ تلاوت کلام مجید والفرقان حمید سے ہوا، جسے ہم سبھی حضرات نے سماعت فرمایا۔ حضور صاحب سجادہ، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، شیخ طریقت، ہمارے اور آپ کے محسن و کرم فرما حضور پیر تفسیر احمد صاحب قبلہ محبوبی، سجادہ نشین خانقاہ محبوبیہ متینیہ، ڈھلمؤ شریف و ناظم اعلیٰ دارالعلوم محبوبیہ شمع اسلام کے حکم کے مطابق اس پروگرام کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ آپ سبھی حضرات نے تلاوت کلام مجید والفرقان حمید فخر القراء قاری خوشلحان و استاذ الحفاظ حضرت حافظ و قاری سرور علی صاحب قبلہ نظامی سے سماعت فرمایا۔ حضرات، یہ حضور پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، مظہر سرکار شعیب الاولیاء حضور پیر محمد عبد المتین صاحب قبلہ علیہ الرحمہ کا عرس پاک ہے۔ حکومت کے اعلان کے مطابق اس پروگرام کو اس وقت کیا جا رہا ہے۔ چند لوگ، دو چار لوگ اس پروگرام میں شرکت کیے ہوئے ہیں، بقیہ لوگ دارالعلوم محبوبیہ شمع اسلام کے کمروں میں بیٹھ کر اس پروگرام کو سماعت کر رہے ہیں۔ جہاں جہاں بھی حضور سرکار متین الاولیاء کے عقیدت مند ہیں، حضور شعیب الاولیاء کے عقیدت مند ہیں، حضور محبوب الاولیاء کے عقیدت مند ہیں، سرکار تلمیر الاولیاء کے عقیدت مند ہیں، حضور صاحب سجادہ سے محبت کرنے والے ہیں، وہاں کے لوگ اس پروگرام کو
محبوبیہ چینل پہ سماعت کر رہے ہیں۔ اب بلا تاخیر نعت و منقبت کے اشعار پیش کرنے کے لیے تشریف لائیں گے پیکر اخلاص و محبت سیدائے سرکار متین الاولیاء حضرت حافظ و قاری جلال الدین صاحب قبلہ متینی۔ آئیے ہم اور آپ نہایت ہی خلوص و محبت کے ساتھ حضرت قاری جلال الدین صاحب قبلہ کے زمانی نعت و منقبت کے اشعار سماعت فرمائیں۔ ہلو ہلو رونق اسٹیج، علماء کرام، مشائخین اعظام، سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم سب مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار پوری کائنات کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے مرتبہ اور پڑھ لیا جائے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حصول برکت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھ لیا جائے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ دو تین بند سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں منقبت کے دو تین بند آپ حضرات سماعت فرمائیں، اور ہو سکے تو ہمارے ساتھ بھی آپ حضرات ایک آواز ہو کر پڑھیں تاکہ سرکار غوث اعظم کے فیضان سے مالا مال ہو۔ الحمدللہ ہماری اور آپ کی یہ خوش نصیبی ہے کہ پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، مظہر شعیب الاولیاء، مظہر شعیب الاولیاء، فنا فی الغوث حضور پیر محمد عبد المتین علیہ الرحمت و رضوان کے عرس مقدس میں حاضر ہوئے ہیں۔ اپنے مقدر پہ جتنا ناز کیا جائے سب کم ہے۔ یہ حضرت کا کرم ہے، فیضان ہے، نوازش ہے، عنایت ہے کہ سرکار نے ہم سبوں کو بلا لیا ہے۔ الحمدللہ یہی سب سے بڑی سعادت ہے کہ یہاں ہم پہنچ گئے ہیں، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بارگاہ سے تا دم حیات محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس بارگاہ میں ہمیشہ حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ بارگاہ ہے قسم خدا کے مسلمانوں، یہ میرا ایمان ہے، میرا وجدان ہے، اس بنا پہ نہیں کہ میرے پیر و مرشد ہیں۔ الحمدللہ یہ تو فخر کرنے کی بات نہیں بلکہ مقدر پہ ناز کرنے کی بات ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی لاجواب، اور جس نبی کے صدقے میں پیر مل گیا وہ پیر بھی لاجواب، پیر کا کوئی ثانی نہیں۔ الحمدللہ شریعت نے جس طریقے سے پیر کی نشاندہی کی ہے، پیر کے بارے میں بتایا ہے، وہ تمام آئینوں سے، تمام راستوں سے دیکھا جائے تو قسم خدا کہ پیر عبد المتین صاحب قبلہ کی ذات آیا ہے اور حقیقت پر مبنی ہے کہ پیر ہو تو ایسا ہو۔ اگر پیر صاحب کی ذات دیکھا جائے تو شریعت نظر آتی ہے، اور شریعت مقدسہ کو دیکھا جائے تو پیر صاحب قبلہ کی ذات نظر آتی ہے۔ الحمدللہ شریعت سے میرا پیر کبھی ہٹا نہیں ہے،
اور کبھی سمجھوتا نہیں کیا ہے. لوگ آئے گئے چلے گئے اور کبھی میرے پیر نے کسی کے بارے میں کچھ کہا بھی نہیں ہے. لوگ بول کر کام کرتے ہیں, یہ خانقاہ خاموش ہو کر الحمدللہ. تو الحمدللہ ہمیں اور آپ کو ہم اور آپ اپنے مقدر پہ جتنا ناز کریں سب کم ہے. 2-3 بس سرکار غوث اعظم کے بارگاہ میں منقبت کے سماعت فرما لیں, ہمارے ساتھ بھی پڑھیں. امداد کن از بندے غم آزاد کن, در دین و دنیا شاد کن, در دین و دنیا شاد کن, یا غوث اعظم دستگیر. امداد کن از بندے غم آزاد کن, در دین و دنیا شاد کن, در دین و دنیا شاد کن, یا غوث اعظم دستگیر. امداد کن اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم, اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم, فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم. امداد کن از بندے غم آزاد کن, در دین و دنیا شاد کن, در دین و دنیا شاد کن, یا غوث اعظم دستگیر. امداد کن وہاں سے جھکاتے ہیں سب اونچے اونچے, وہاں سے جھکاتے ہیں سب اونچے اونچے, جہاں ہے تیرا نقش پا غوث اعظم. امداد کن از بندے غم آزاد کن, در دین و دنیا شاد کن, در دین و دنیا شاد کن, یا غوث اعظم دستگیر. امداد کن کہے کس سے جا کے حسن اپنے دل کی, کہے کس سے جا کے حسن اپنے دل کی, سنے کون تیرے سوا غوث اعظم. امداد کن از بندے غم آزاد کن, در دین و دنیا شاد کن, در دین و دنیا شاد کن, یا غوث اعظم دستگیر. امداد کن. السلام علیکم. جو دل سے سیدی عبد المتی کا نام لیتے ہیں, جو دل سے سیدی عبد المتی کا نام لیتے ہیں, فرشتے گرتے گرتے بازوؤں سے تھام لیتے ہیں. جو دل سے سیدی عبد المتی کا نام لیتے ہیں, فرشتے گرتے گرتے بازوؤں سے تھام لیتے ہیں. امیر شہر بھی اس سے ادب سے بات کرتا ہے, امیر شہر بھی اس سے ادب سے بات کرتا ہے, جو اس دربار کی خیرات صبح و شام لیتے ہیں, جو اس دربار کی خیرات صبح و شام لیتے ہیں. حضرات, ابھی تک آپ سبھی حضرات سامعین ناظرین, ابھی تک آپ سبھی حضرات فخر القراء قاری خوشلحان حضرت حافظ و قاری
محمد جلال الدین صاحب قبلہ متینی سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ پاک میں خراج عقیدت و محبت سماعت کر رہے تھے۔ اب بلا تاخیر خطاب فرمانے کے لیے تشریف لائیں گے جماعت اہل سنت کے ایک بزرگ شخصیت، فدائے سرکار متین الاولیاء وستاذ العلماء حضرت علامہ الحاج معشوق علی صاحب قبلہ متینی مدہ ظلہ العالی، سابق وستاذ دارالعلوم محبوبیہ شمع اسلام ڈھلمو شریف، آپ حضرت کے خطاب کو سماعت فرمائیں۔ حضرت مولانا سراج احمد صاحب قبلہ جامعی کہیں بھی تشریف فرما ہو، مڑئی شریف میں تشریف لے آئیں۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے پیشتر آقائے کائنات محمد مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کیجئے۔ پڑھیے بآواز بلند صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور پڑھیے صلی اللہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ صلاۃ و سلام علیک۔ کلام الامام امام الکلام پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیے۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان کہتا ہے میری جان ہے یہ، سبحان اللہ، ایمان کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے محبوب کی انسان گھاٹے میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، حق پر قائم رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اس آیت کے تعلق سے تھوڑی دیر تک میری گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے محبوب کی انسان گھاٹے میں ہے، قسم ہے دہر کی انسان گھاٹے میں ہے، قسم ہے نماز عصر کی انسان گھاٹے میں ہے، قسم ہے زمانے کی انسان گھاٹے میں ہے۔ متعدد تفسیریں اس کی ہیں مفسرین کرام نے۔ قسم ہے دہر کی انسان گھاٹے میں ہے، قسم ہے وقت کی کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ یہ آیت کریمہ تو بہت ہی مختصر ہے، لیکن تاریخ انسانی کے جس دور کا آپ مطالعہ کیجئے تو وہ سارے ادوار اس آیت کریمہ کے اندر موجود ہے۔ جس بھی دور کا مطالعہ کیجئے، ماضیہ میں جتنے بھی انبیاء اعظام تشریف لائے، چاہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ ہو، حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ ہو، اور سارے ادوار اس مختصر سے آیت کریمہ میں موجود ہے۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر مسیلمہ کذاب کے پاس سے ہوا، تو کہا آپ کے صاحب پر کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ تو حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مختصر صورت کی تلاوت فرمائی۔ تھوڑی دیر تک مسیلمہ سوچتا رہا، اس کے بعد خفت سوار ہوا اور اس نورانی صورت کا معارضہ شروع کر دیا،
اور کہنا شروع کیا کہ اس جیسی تو آیت مجھ پر بھی نازل ہوئی ہے، تو اپنا ہذیان شروع کیا، یا وبرو یا وبر انت وزنا صدر و حقر و نقر. اس نورانی اور داد آمیز نگاہ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ڈالی تو کہا آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تو انتہائی درجے کا جھوٹا ہے، تو اتنا بڑا جھوٹا ہے کہ میں نے دیکھا ہی نہیں، کسی ماں نے اتنا بڑا تجھ سے بڑھ کر کے جھوٹا نہیں پیدا کیا ہے. ابھی دیکھیے حضرت عمر ابن عاص اسلام سے مشرف نہیں ہوئے ہیں، ابھی کلمہ توحید سے مشرف نہیں ہوئے ہیں، لیکن قرآن کے اعجاز کو سمجھ کر کے حیرت بدندہ ہے. عقل انسانی اس صورت کو پڑھ کر کے حیران ہے، اور جب تک یہ دنیا قائم رہے گی سارے لوگ حیرت بدندہ رہیں گے. ایک مختصر سی آیت کریمہ ہے، لیکن حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر انسان غور کرے تو اس کے لیے کوئی صورت نہیں، صرف یہی صورت اس کے زندگی کے لیے کافی ہے، یہی ایک صورت ہی اس کے لیے کافی ہے. تو اس قرآن عظیم ایک معجزہ ہے اور بحر ذخار ہے، اور قرآن کے اعجاز اور ایجاز کو دیکھ کر کے عقل انسانی حیرت بدندہ ہے. قرآن کہتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی انسان گھاٹے میں ہے، اور قسم ہے دہر کی انسان گھاٹے میں ہے. لیکن کچھ لوگوں کا استثناء کیا گیا ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور صبر پر قائم رہے اور صبر کی وصیت کرتے رہے، حق پر قائم رہے، حق کی وصیت کرتے رہے. اس کا استثناء کر دیا گیا ہے. دنیا میں بہت سی قومیں آباد ہیں، بہت سے قومیں آباد ہیں، لیکن ان کا نام و نبوت مٹ گیا، وہ تباہ و برباد ہو گئے. اب آئیے دیکھیے تاریخ انسانی کا مطالعہ کیجیے. قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا کہ دریا کے طوفان آیا اور سب کو تہس نہس کر دیا، اور کیا طوفان آیا ان کو تہس نہس کر دیا. آئیے دیکھیے فرعون اور حامان کے وقت کا مطالعہ کیجیے، ان کے دور کو دیکھیے، کتابوں میں موجود ہے، قرآن پاک میں موجود ہے کہ ایک بہت بڑا ظالم و جابر بادشاہ تھا، ایک ظالم و جابر بادشاہ تھا، اور بہت ظالم و جابر بادشاہ تھا. حامان ایک بادشاہ تھا، اور فرعون بادشاہ تھا، نمرود بادشاہ تھا. کیا اس کے پاس مال و دولت کی کمی تھی؟ نہیں، مال و دولت کے خزائن اس کے پاس تھے، ڈھیر تھے، اور اس کے پاس لشکر بھی تھی، اور اس کے پاس اسلحے بھی تھے. ساری چیزیں اسلحے سے اس کا پورا گھر بھرا ہوا تھا. وفاشیار فوج بادشاہ کے اشارے ابرو پر اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار رہتے تھے، ہمیشہ تیار رہتے تھے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا آپ نے دیکھا، آپ نے علماء سے سنا، کتابوں میں پڑھا کہ ایک لنگڑے مچھر نے، ایک جو پوری دنیا پر حکمراں تھا، ایک لنگڑے مچھر نے اس کی جان لے لی. اور جب یہ مرا، حامان جب دنیا سے گیا اور فرعون جب دنیا سے گیا، تو فرش گیتی پر کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جو نمناک ہوئی ہو، اور آسمان سے آنسو نہیں ٹپکا، بلکہ خوشی ان کے موت پر خوشی کے شادیانے بجائے گئے، اور ان کے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان کے پاس سب کچھ موجود، فوج بھی موجود، اسلحے بھی موجود، لیکن جب یہ دنیا سے گئے
तो इनका कोई नाम लेवा नहीं है। हाँ, नाम लिया जा रहा है लेकिन गाली के तौर पर नाम लिया जा रहा है। गाली के तौर पर, चाहे वो फिरौन हो चाहे नमरूज हो, लेकिन क्या वजह है, आखिरकार क्यों मामला ऐसा हुआ? तो पता चल गया कि ये 4 चीज़ों के हामिल नहीं थे। ईमान उनके पास नहीं था, अमले सालेह नहीं था, ईमान नहीं था, सब्र नहीं था, सब्र पर कायम नहीं थे, सब्र की वसीयत करते नहीं थे। तो पता चला कि जो कौमें इन 4 चीज़ों की हामिल होती हैं वो हमेशा जिंदा रहती हैं। वल असर इन्नल इंसाना लफी खुस्र, कसम है ज़माने महबूब की, इंसान घाटे में है, मगर वह लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए, सब्र पर कायम रहे और सब्र की वसीयत करते रहे, हक पर कायम रहे, हक पर वसीयत करते रहे, तो जो कौमें इन 4 सिफतों की हामिल होती हैं वो हमेशा जिंदा रहती हैं। और जो पीर इन 4 चीज़ों पर हामिल रहेगा वो पीर भी जिंदा रहेगा और उसके मुरीद भी जिंदा रहेंगे। मतीनुल औलिया को कौन नहीं जानता है? फर्ज तो फर्ज है, वाजिबात और नवाफिल के भी पाबंद थे। फर्ज तो फर्ज है और कुरान कहता है वल असर इन्नल इंसाना लफी खुस्र, कसम है इंसान घाटे में है। और इमाम राजी फरमाते हैं कि कुछ न कुछ घाटा ज़रूर है, इंसान ज़रूर नुकसान में मुब्तला है। देखा यह जाता है कि फ़राइज़ को छोड़ करके वाजिबात पर अमल होता है, फ़राइज़ को छोड़ करके मुस्तहब्बात पर अमल होता है। अब उलमा से पूछिएगा कि अगर कोई आदमी फ़र्ज वाजिब पर कारबंद ना हो और कारबंद ना हो और सुनन और नवाफिल के पीछे पड़ा रहे तो उसकी अदायगी ही नहीं होगी। वलमा फरमाते हैं कि नवाफिल और मुस्तहब जो हैं ये फ़र्ज के इकमाल के लिए है और फ़र्ज ईमान के इकमाल के लिए है। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि मेरा पीरो मुर्शिद, मेरे पीरो मुर्शिद, आपके पीरो मुर्शिद जो पूरी दुनिया के मुसलमानों अहले सुन्नत वल जमात के दिलों के धड़कन बन चुके हैं, वो तो फ़र्ज है और वाजिब तो वाजिब है। सुनन पर भी कारबंद थे, जब तक वो जिंदा थे ईमान की इशाअत करते थे, ईमान पर कायम थे, ईमान की दावत देते थे सब, और हक पर कायम थे, हक की वसीयत करते रहे और सब्र पर कायम थे, सब्र की वसीयत करते रहे। तो जो पीर और जो मुसलमान इन 4 चीज़ों पर हामिल होगा तो उसका चर्चा होगा और जब भी उसका जिक्र किया जाएगा तो दिलों की दुनिया रोशन हो जाएगी। मतीनुल औलिया का जब चर्चा होता है तो अहले सुन्नत वल जमात सब खुश हो जाते हैं। वजह क्या है कि जो इन 4 चीज़ों का हामिल होगा वो जिंदा रहेगा और जो भी कायम रहेगा वो सब के सब जिंदा रहेंगे। आखिर में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सब को सरकार मतीनुल औलिया के मिशन पर चलने की तौफीक फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। हज़रात, बहुत उम्दा खिताब आप समात फरमा रहे थे वस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा अलहाज माशूक़ अली साहब क़िबला मतीनी वस्ताज़ दारुल अहले सुन्नत गौसिया बढ़या सिद्धार्थनगर। अब बिला ताख़ीर खिताब फरमाने के लिए तशरीफ़ लाएंगे वस्ताज़ुल उलमा ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद कासिम रज़ा साहब क़िबला रिज़वी मद्दा ज़िल्लहुल आली हमारे मिंबर पे तशरीफ़ फरमा है। ख़तीबुल हिंद, मुफ़क्किर मिल्लत, शहनशाह खिताबत वस्ताज़ुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा मुख्तारुल हसन साहब क़िबला बगदादी मद्दा ज़िल्लहुल आली। हुज़ूर मुफ्ती साहब क़िबला के बाद हज़रत का खिताब नायाब होगा। हज़रत का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान मशाइख़ ढिलमऊ शरीफ, उर्से मतीनी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وابنہ الکریم بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کی اس عظیم الشان تاریخ کو نسبت ہے حضور متین الاولیاء علیہ رحمت و رضوان سے. آپ کا عرس سراپا قدس منعقد ہے. اللہ رب العزت ہم کو آپ کو سب کو مشائخ ڈھلمو شریف کے فیضان سے مستفیض فرمائے. امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا فاضلی بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. واہ سبحان اللہ. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. حضور متین الاولیاء علیہ رحمت و رضوان کی ذات پاک محتاج تعارف نہیں. بے شک. حضور متین الاولیاء علیہ رحمت و رضوان حضور محبوب الاولیاء کے چھوٹے صاحبزادے ہیں. جب آپ کی ولادت بسعادت ہوئی تو حضرت محبوب الاولیاء نے حضور شعیب الاولیاء کو مخاطب کر کے فرمایا کہ پیر صاحب آ گئے. سبحان اللہ. حضرت نے پیر صاحب فرمایا کہ آج پوری دنیا حضور متین الاولیاء کو پیر صاحب کے نام ہی سے جانتی. جی بے شک بے شک. نام سے کچھ لوگ واقف ہیں لیکن اکثر طبقہ حضرت کے نام سے واقف نہیں ہے. بس پیر صاحب ڈھلمو شریف کے پیر صاحب. تو اب جس کو حضور محبوب الاولیاء نے پیدائش کے وقت ہی پیر فرمایا ہو، آپ ذرا تصور کرو کہ وہ دنیائے سنیت کا کیسا پیر کامل ہوگا، کیسا مرشد ہوگا. اسی وجہ سے حضور شعیب الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے
یہ ایسے پیر کامل ہیں جن کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں. اللہ سبحان اللہ. یہ ایسے پیر کامل ہیں جس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں. اور ظاہر سی بات حضور شعیب الاولیاء نے یوں ہی نہیں فرمایا تھا. آپ ماضی میں پلٹ کر کے دیکھیے. حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ تحدیث نعمت کے طور پر فرماتے ہیں فقیر کو یقین ہے کہ فقیر کے نامہ اعمال میں اور گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن مجھے یقین کامل ہے کہ فقیر کے نامہ اعمال میں غیبت جیسی گناہ ہے ہی نہیں. اللہ اللہ. تو یہ حضور شعیب الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ حضور متین الاولیاء کے بارے میں فرمایا کرتے تھے. اور حضور متین الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ، دیکھیے آج ہم حضرت کے عرس میں حاضر ہیں. عرس منانے کا مقصد ہوتا ہے. ہر کام کے کچھ اغراض و مقاصد ہوتے ہیں. اس بزرگوں کے عرس کا مقصد کیا ہے کہ ہم صاحب عرس کے مشن کو علماء کے زبانی سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. حضور متین الاولیاء کا مشن کیا تھا؟ وہ ہر آنے والے امیر ہو، غریب ہو، مرید ہو، غیر مرید ہو، سب کو اس بات کی کثرت سے تاکید فرمایا کرتے تھے، نصیحت کیا کرتے تھے. بابو مسلک اعلی حضرت پر مضبوطی سے قائم رہو. سبحان اللہ. مسلک اعلی حضرت پر مضبوطی سے قائم رہو. دنیا میں بہت سے پیر پائے جاتے ہیں، لیکن فی زماننا حضور متین الاولیاء کے اندر جو استقامت علی الدین علماء نے، عوام نے، ہم نے، آپ نے، سب نے دیکھا ہے، وہ بہت کم لوگوں میں پایا جاتا ہے. شریعت پر، دین پر، مسلک اعلی حضرت پر مضبوطی سے اس قدر قائم تھے. اور اعلی حضرت امام اہل سنت سے اس قدر آپ کو عقیدت و محبت تھی کہ ہر مجلس میں، ہر محفل میں، ہر جگہ اعلی حضرت کا ذکر جمیل کیا کرتے تھے. اور حضرت کی عمر شریف 89 یا 90 سال کی تھی، لیکن پوری عمر شریف آپ کبھی بریلی شریف نہیں گئے. آپ کبھی بریلی شریف نہیں گئے، اعلی حضرت کی دربار میں حاضر نہ ہوئے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ درویش کامل گرچہ ڈھلمؤ شریف سے چل کر بریلی شریف نہیں گیا، لیکن جیسا کہ حضور متین الاولیاء نے امام اہل سنت کو دیکھا ہے، سمجھا ہے، محسوس کیا ہے، ہمہ شما کی کیا ہے، ہم اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو آج بھی آپ حضرات کو، سب کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ بھی اپنے مرشد کے مشن پر چلیں، یعنی مسلک اعلی حضرت پر مضبوطی سے قائم رہیں. حضور متین الاولیاء کے اوصاف بے شمار ہیں، لیکن ایک امتیازی وصف یہ تھا: الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. اللہ ہی کے لیے محبت کرو اور اللہ ہی کے لیے کسی سے دشمنی کرو. یعنی بد مذہبوں، بد عقیدوں سے
آپ بیزار رہتے تھے، ان سے عداوت و نفرت کرتے تھے، اور الحب فی اللہ والبغض فی اللہ یہ ایک ایسا وصف ہے کہ حضور رحمت عالم فرماتے ہیں افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اعمال صالحہ میں سب سے افضل عمل یہ ہے کہ اللہ ہی سے کے لیے محبت کیا جائے اور اللہ ہی کے لیے کسی سے دشمنی کیا جائے۔ تو آج حضور متین الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کا مشن جو آپ لے کر کے چلے تھے یہ ہے کہ آپ بھی بد مذہبوں سے، بد دینوں سے، بد عقیدوں سے نفرت کریں، ان سے دوری بنائے رکھیں، ان سے کسی قسم کا راہ و رسم رشتے داریاں نہ کریں۔ یہی آپ کے پیر و مرشد حضور متین الاولیاء کا مشن تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا قدیر ہم کو، آپ کو، سب کو حضور متین الاولیاء کے مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ سرور دین کو جو مان لیا کرتے ہیں، سرور دین کو جو مان لیا کرتے ہیں، ہاں وہ ایک راز نہاں جان لیا کرتے ہیں۔ سرور دین کو جو مان لیا کرتے ہیں، ہاں وہ ایک راز نہاں جان لیا کرتے ہیں۔ جس جگہ ذکر نبی ہوتی ہے وہاں بڑھ کے ملک، جس جگہ ذکر نبی ہوتی ہے وہاں بڑھ کے ملک، چادر نور وہیں تان لیا کرتے ہیں، چادر نور وہیں تان لیا کرتے ہیں۔ حضرات، ابھی تک آپ استاذ العلماء خطیب اہل سنت حضرت علامہ محمد قاسم رضا صاحب قبلہ رضوی مدہ ظلہ العالی سے خطاب سماعت فرما رہے تھے۔ حضرات، اس پروگرام کو آج بہت سارے لوگ ڈی ایس محبوبیہ چینل پہ سماعت کر رہے ہیں۔ جہاں پہ یہ پروگرام ہو رہا ہے حکومت کے ہدایت کے مطابق چند لوگ تشریف فرما ہیں، لیکن بہت سارے لوگ جو سرکار متین الاولیاء سے محبت کرتے ہیں، عقیدت کرتے ہیں، چینل سے جڑے ہوئے ہیں اور اس محترم پروگرام کو سماعت کر رہے ہیں۔ اب بلا تاخیر خطاب فرمانے کے لیے تشریف لائیں گے جماعت اہل سنت کی ایک عظیم شخصیت، خطیب اہل سنت، شہنشاہ خطابت و استاذ العلماء، حضور مفکر اسلام حضرت علامہ مفتی محمد مختار الحسن صاحب قبلہ بغدادی، شیخ الادب دارالعلوم نور الحق چرہ محمد پور فیض آباد۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان مشائخ ڈھلمؤ شریف، عرس مقدس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على حبیبنا طبیبنا معلمنا المصطفى وعلى آلہ وأصحابہ المجتبى المرتضى وعلى من اتبعهم إلى يوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. آمنت بالله صدق اللہ العظیم
وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه اهتماما به وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ حضرات نے جیسا کہ ابھی مجھ سے پیش رو خطبہ اور ناظم اجلاس سے سماعت فرمایا کہ آج ہم اور آپ مرشد برحق مبلغ مسلک اعلی حضرت اور مصدر و فیاض کرامات حضور محبوب الاولیاء و شعیب الاولیاء غوث وقت پیر مطلق حضور سیدنا شاہ پیر عبد المتین صاحب قبلہ علیہ رحمت الرضوان کا عرس منا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، محبوبی دولہا، محبوبی دولہا، محبوبی دولہا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہاں سب لوگ دوری بنا کر بیٹھیں، اتنا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ تمام عالم انسانیت کی رشد و ہدایت کے ساتھ تمام آفت و بلاؤں سے محفوظ حفاظت فرمائے۔ تشریف رکھیں آپ حضرات، دوری تھوڑی بنا کر بیٹھیں۔ کل کا وقت نہایت قریب ہے۔ حضور صاحب سجادہ اپنی تمام تر جلوہ سامانیوں کے ساتھ جلوہ بار ہو چکے ہیں۔ چند لمحات کے لیے حسب اجازت بند ناچیز کچھ عرض کر کے بارگاہ حضور متین الاولیاء میں خراج عقیدت پیش کر کے خود کو مستفیض اور مستنیر کرنا چاہتا ہے۔ کچھ زیادہ دنوں پرانی بات نہیں ہے، بیشتر حاضرین نے ممدوح گرامی سنتوں کے صحیح عمل کر کے ان کے مظاہر پیش کرنے والے ہم سب کے مرشد ابھی تو چند سالوں پہلے اسی زمین پر، اسی جگہ جہاں ہم بیٹھے ہیں، ہم سے رخصت ہوئے۔ آج اگر حضور پیر صاحب قبلہ اپنی اس مقدس نشستگاہ پر تشریف فرما ہوتے، علماء کی منتخب جماعت اس طرح اپنی مقدس خانقاہ میں دیکھ کر کتنا مسرور ہوتے، لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تقویٰ اور پرہیزگاری کا معیار کیا تھا، اپنے آپ کو چھپائے رکھنے کے لیے انہوں نے کس قدر جتن کر رکھے تھے۔ آج کی یہ محفل دیکھ کر حضرت کا ایک فرمان مجھے یاد آتا ہے، عرس حضور محبوب الاولیاء علیہ رحمت و رضوان میں بندے ناچیز حاضر تھا۔ بارگاہ متین الاولیاء میں حاضری کا شرف ملا۔ تمام تر اہتمامات
حضور پیر تنویر احمد صاحب قبلہ بابو محبوبی نے اپنے مقدس ہاتھوں سے فرمایا تھا، امام علم و فن حضور خواجہ ملت علیہ الرحمت و رضوان بھی تشریف فرما ہوئے تھے۔ حضرت نے فرمایا بابو یہ سارا انتظام بابو کا ہے۔ غور کریے انداز کیا ہے، کس طرح ترک دنیا پر آمادہ تھے، دنیا کی چمک دمک سے کس قدر ان کو رستگاری تھی، رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس سادگی کے کس طرح وہ فدائی تھے، سنن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے وہ شیدائی تھے۔ فرمایا یہ ساری رونقیں، یہ ساری بہاریں، یہ بابو کا انتظام و انصرام ہے۔ مزہ تو بابو جب تھا جب میں سینیوں میں بھیلیاں رکھتا تھا، گاگر سجاتا تھا، علماء ہوتے تھے چند، اور لے کر کے میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نظر و نیاز پیش کرتا تھا۔ غور کریے جو کچھ انتظام تھا وہ حضرت کی اجازت سے تھا، جو کچھ بابو نے کیا تھا وہ حضرت کی کرم فرمائیاں اور عنایتیں تھیں، ان کی خواہشوں کی تکمیل بظاہر تھی، لیکن تمنائی وہ اس بات کے تھے کہ جو کچھ کیا جائے، جو کچھ ہو، وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے موافق ہو۔ قابل صد مبارکباد ہے صاحب سجادہ کہ آج جہاں عورتوں کے لیے مخصوص انتظام کیا جاتا ہے خانقاہوں میں، جہاں خصوصی اہتمامات کے ذریعے، اس لیے کہ سب سے زیادہ زن پسند و پرست یہ زن ہی ہوتی ہے، آمدنی کا بہترین ذریعہ، دکان سجانے کا اچھا آلہ ہے، مگر مسلسل اعلان کیا جاتا ہے اس خانقاہ سے کہ ہمارے والد گرامی نے، جد کریم نے، شعیب الاولیاء نے، محبوب الاولیاء نے، تمام مشائخ ڈھلپاؤں نے دین و شریعت کی تبلیغ کا بیڑا اٹھایا ہے، اور میرے جد کریم نے اور بابا جان نے مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم لہرایا ہے۔ اس لیے یہاں اسی مذہب و مسلک کی پاسداری ہوگی جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام وسائل سے ہم تک پہنچایا۔ یہ استقامت ہے صاحب سجادہ کی، یہ بے پرواہی ہے صاحب سجادہ کی، اور میں تو کہوں گا یہ استقامت اور بے پرواہی یہ ان کی اختیاری نہیں، یہ تو حضور متین الاولیاء اور بابو تنویر میاں کی کرامت ہے۔ بے شک بے شک، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، بے شک یہ کرامت ہے، ورنہ آج کے دور میں یہ بے اعتنائی اور بے پرواہی درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، پوری لائبریری پڑھ لینے کے بعد بھی مجھ جیسے مولویوں میں کم آتی ہے۔ تمام مسائل جاننے کے باوجود، علم رکھنے کے باوجود، آج کے دور میں نگاہ کر اٹھا کر دیکھیں تو صاف و شفاف لوگ دنیا میں کھرے نظر آتے ہیں۔ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بار بار میں حضور متین الاولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اور شاید چند بار ایسا ہوا ہو کہ حضرت نے اپنے واقعہ مناظرہ کو خود اپنی مقدس زبانوں سے مختصر یا تفصیل کے ساتھ نہ سنایا۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ بابو مناظرہ ہوا تھا، بحث ہوا تھا، سکشت ہوئی تھی، لاٹھی چلی تھی، یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا، بتانا یہ تھا کہ سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے مگر مسلک اعلیٰ حضرت کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ضرورت ہو تو تن من جان کی بازی لگائی جا سکتی ہے، اس لیے کہ اس دور میں مسلک اعلیٰ حضرت کا اختیار کرنا ہی مذہب اہل سنت کا اختیار کرنا ہے، رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مذہب مہذب اور ان کے دین مکرم کا اختیار کرنا ہے۔ کرامتیں تو آسانی سے بیان کی جا سکتی ہیں،
اور اب تو کرامتوں کا ایک دور چل چکا ہے. جتنی بازیگری تھی اور بازوگری تھی وہ سب اب کرامت بن گئی ہے. معیار حق کے پہچان کے لیے استقامت ہے. بے شک بے شک بے شک. استقامت ہے. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا. اللہ نے انہیں پیدائشی ولی بنایا تھا. تمام تاریخی کتابیں اس کی گواہی دے رہی ہیں. پیدائشی ولی بنایا تھا مگر لمبی عمر تک علم حاصل کیا. اور فرمایا کہ اللہ نے جو وہ علم لدنی دیا تھا اس کے ساتھ ہم نے علم حصولی کو ممزوج کر دیا ہے. حضرت پیر صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان اس دنیا میں تشریف لائے. ابھی آپ نے سماعت فرمایا گواہ معمولی نہیں شعیب الاولیاء ہے. اور جسے محبوب الاولیاء پیر کہے تو صاف اعلان ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہے. مگر فرماتے ہیں ہم اور خلیفہ صاحب ساتھ پڑھتے تھے. اور پھر جب حضور محبوب الاولیاء کے بعد وقت آیا تو شعیب الاولیاء نے اپنا خرقہ نہیں پہنایا تھا بلکہ فرمایا تھا پیر بن کے آپ آئے تھے. آپ کے بابا جان نے جو امانتیں میرے سپرد کی تھی وہ سب آپ کے حوالے ہے. تو وہ مظہر شعیب الاولیاء بھی تھے اور مظہر محبوب الاولیاء بھی تھے. اللہ ہمیں نیکی کے ساتھ پیر صاحب کے اخلاص کو دیکھتے ہوئے مسلک اعلیٰ حضرت پر گامزن رکھے. دین کے تمام احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گناہوں سے بچنے کا حوصلہ عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود. کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس و دعا تم پہ کروڑوں درود. دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا. دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا. سینے پہ رکھ ذرا تم پہ کروڑوں درود. سینے پہ رکھ دو کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. کام وہ لے تم کو جو راضی کرے. ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. ٹھیک ہو نام رضا. حضرت محبوب علی رب کے ہیں پیارے ولی. حضرت محبوب علی رب کے ہیں پیارے ولی. اور شعیب باصفا تم پہ کرو. اور شعیب باصفا مرشدی عبد المتی سیدی تنویر دی. مرشدی عبد المتی سیدی تنویر دی. رب کعبہ کی عطا تم پہ کروڑوں درود. رب کعبہ حضرت تفسیر پر وہ غوث خواجہ کی عطا. حضرت تفسیر پر وہ غوث خواجہ کی عطا. اور وہ فضل خدا تم پہ کروڑوں درود. اور وہ فضل
اور مسلک احمد رضا سر زمین ڈل مئو مسلک احمد رضا خدمت خلق خدا تم پہ کروڑوں درود خدمت خلق خدا حضرت تفسیر پر غوث خواجہ کی عطا حضرت تفسیر پر غوث خواجہ کی عطا نسبت احمد رضا تم پہ کروڑوں درود نسبت احمد رضا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام
هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والعلم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصبه وجبل به خادمه والبراق مركبه والميراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين. مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين. سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين. جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد نورا من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ونبينا مولانا وملكنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. شجرة طيبة أصلها ثابت فروعها في السماء. هذه سلسلة من مشايخ في الطريقة العلية على عالية القاطرية الطيبة المباركة وفي الطريقة المنورة المقدسة الچشتية القدسية.
شجر اولیاء حضرات عالیہ قادریہ محبوبیہ متینیہ تنویریہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین الی یوم الدین۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بحر معروف و سری معروف دے بے خسری، جند حق میں گن جنید با صفا کے واسطے، بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے، بلفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعد، بلحسن اور بو سعید سعد زہ کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا میرے مولا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، دے ضیائے دی عمر دی مجھے اے کبریا، شہ ضیاء الدین معمر خدا کے واسطے، نجم دیں چمکا دے پھر مجھ کو عطا کر مجد دیں، نجم دی و مجد دی پر اہتدا کے واسطے، دے رضا اپنی اور اپنے احمد مختار کی، شہ رضی الدین و احمد باصفا کے واسطے، نور دین و نور ایمان نور قبر و حشر دے، شاہ نور الدین باعز و علا کے واسطے، دے علو دولت دارین ہم کو اے خدا، شہ علی الدول شاہ با عطا کے واسطے، عاقبت محمود کر میری مجھے دے اطلاع، بحر محمود اور علی مرد خدا کے واسطے، سنت اسلام پر ثابت قدم رکھ مجھے، خواجہ اسحاق اور محمود الورا کے واسطے، ہے محمد اور علی دونوں سے مل کر جن کا نام، بخش دے مجھ کو تو ان کے اتقاء کے واسطے، نام میں شامل ہے جس شہ کے محمد اور غیاث، کن غیاثی اس کے زہد بے ریا کے واسطے، نام ہے جن کا حسن سے اور محمد سے بنا، بخش مجھ کو ان کے حسن اجتبا کے واسطے، مجھ کو اے رب دو جہاں میں حامد و محمود کر، شہ محمد مصطفیٰ شہ محمد باصفا و مجتبیٰ کے واسطے، دے حیات قلب مجھ کو طور عرفاں پر عروج، شاہ یحییٰ اور کلیم با خدا کے واسطے، کر نظام دین حسن دے فخر دینی بھی مجھے، شہ نظام و فخر دینی مقتدا کے واسطے، دے مجھے توفیق دائم اپنی ہی تسبیح کی، شاہ سبحان علی با استفا کے واسطے، ہے محمد اور احمد سے مکمل جن کا نام، ان کے صدقے میں ہو بخشش اس گدا کے واسطے، بعد عشق نبی سے مست کر دے تو مجھے، حضرت مستان شاہ اولیاء کے واسطے، اپنے بندے پر الہی رحم کر دارین میں، عبد الرحمن ولی شاہ خدا کے واسطے، میرا ناصر ہم سب کا ناصر دائمن ہو، تیرا محبوب جمیل شاہ محبوب الہی بارضا کے واسطے، یار ہو ہم سب کا علی مشکل کشا دارین میں، حضرت یار علی حق انتما کے واسطے، شاہ جیل حق کی مدد ہر دم رہے ہم سب کو نصیب، یا اللہ کریم شاہ جیل حق کی مدد ہر دم رہے ہم سب کو نصیب، میرے مرشد کامل با حیا کے واسطے، شاہ جیلہ کی مدد ہر دم رہے ہم سب کو نصیب، ہم سب کے مرشد کامل با حیا کے واسطے، مصطفیٰ کی نور سے کونین میں معمور کر، مرشدی تنویر احمد با خدا کے واسطے، سائے جملہ مشائخ ہر گھڑی ہم پر رہے، حضرت تفسیر احمد پرضیاء کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوز جگر، حضرت توصیف احمد با وفا کے واسطے، صدقہ انحیاء کا دے چھ عین عز و علم و عمل، عفو عرفہ عافیت اس بے نوا کے واسطے، ہم سب گدا کے واسطے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وصحبہ العظام وعلی جمیع مشایخنا الفخام فی السلسلة القادریة الطیبة المبارکہ وفي السلسلة الچشتية المقدسة المنورة جميعا وعلى سائر أوليائك وعلينا وبهم ولهم وفيهم ومعهم يا أرحم الراحمين آمين. أعوذ بالله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ. خدا بندہ کریم گھر سزا بندہ نوازا سرتا پا گناہ میں ڈوبا. زبان کھولنے کے لائق نہیں، دل دکھانے کے لائق. ہماری ناقص زبان، گندے دل، گندے اعمالوں پہ نظر نہ فرما. تیری فضل و کرم رحمت سے، تیرے حبیب پاک کے صدقے و طفیل جو کچھ آیات قرآنیہ کی تلاوت ہوئی، تیرے پیارے پیارے محبوب پر ہدیہ درود بھیجا گیا. یہ شیرینی ماں حضر تبرکات، گاگر شریف، توشہ شریف وغیرہ جو بنوایا گیا، سب کچھ تیری بارگاہ اقدس بے کس پناہ میں حاضر کیا. یا اللہ تو اسے قبول و مقبول فرما. اپنی رحمت کاملہ سے ہم سب کو اس کا ثواب عطا فرما. بادہ رسالت معاب، سرور کائنات، فخر موجودات، باعث ایجاد عالم، صاحب لولاک، تیرے پیارے دلارے حبیب و محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ یہ تحفہ نذرانہ، یہ ہدیہ قبول فرما. یا اللہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل، جمعی انبیاء اکرام مرسلین اعظام علیہ الصلوات و تسلیمات کے بارگاہ مقدسات میں یا اللہ یہ تحفہ یہ ہدیہ نذرانہ پیش مولا تو اسے قبول فرما. یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اطہار، بناتے طاہرات، ازواج مطہرات، سب کی بارگاہوں میں درجہ بدرجہ پیش تحفہ یا اللہ تو اسے قبول و مقبول فرما لے. جمعی اصحاب کرام، خلفائے راشدین، پنجتن پاک، اہل بیعت رضوان، اصحاب صفہ، جمعی انصار و مہاجرہ، صحابی و صحابیات، گروہ اقدس سرکار کی بارگاہوں میں یا اللہ یہ تحفہ یہ نذرانہ یہ ہدیہ پیش مولا تو اسے قبول فرما دے. شہیدان بدر و حنین، تبوک، یرموک، صفین، خیبر، کربلا، بالخصوص جنگ احد میں شہید ہونے والے سید الشہداء فی العالم، محبوب پروردگار، لاسانی شہادت دینے والے عم رسول اللہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو پیش یا اللہ تجھے قبول فرما لے. صحیح کہا امیر حمزہ رضی اللہ وارضہ عنہ کی روح کو پیش مولا تو اسے قبول. آپ کے پہلو میں جو لیٹے ہوئے ہیں شہداء یا اللہ ان کے واسطے سے دعا کرتے ہیں پروردگار سیدنا امیر حمزہ کے صدقے طفیل بار بار اپنے محبوب کے روزے کی زیارت نصیب فرما دے یا اللہ کریم. بزرگوں نے فرمایا، حضرت وہاں ملے تھے صاحب مسجد نبوی شریف میں، تو انہوں نے کہا کہ ہم ہر سال آتے ہیں، ہمارے پاس پیسہ ویسا نہیں رہتا، ہر سال آتے ہیں مولانا پاکستان کا. تو اب ساتھیوں نے پوچھا کہ کیسے آتے ہیں حضرت؟ کہر کی مولانا صاحب میں جنگ احد میں جاتا ہوں اور سیدنا امیر حمزہ کے
روضے پاک کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، ایک آیت ان کو بھی نہیں یاد پڑ رہی، ایک آیت لکھتا ہوں وہاں اور کہتا ہوں کہ حضور کرم فرمائیے، مشیر خاص ہیں آپ، ہر سال زیارت ہونی چاہیے۔ ہر سال آتا ہوں، الحمدللہ 12واں سال ہے۔ یا اللہ کریم سیدنا امیر حمزہ کے صدقے میں اپنے محبوب کے اس گنبد کی زیارت بار بار عطا فرما، بار بار عطا فرما، بار بار۔ حضرات حسنین کریمین جمیع غزوات و سریات کے غازیان اسلام، شہداء اسلام، سب کی روحوں کو پیش مولا تو سے قبول فرما۔ تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، ائمہ مجتہدین، بالخصوص امام الائمہ، سراج الامہ، چراغ امت، سیدنا سرکار امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ وارضہ عنہ کی روح کو پیش مولا تو سے قبول و مقبول فرما۔ جمیع اولیاء اعظام، بالخصوص یا اللہ جس کی خانقاہ، جس کا در ہے، جس کا سب کچھ ہے، ان کی بارگاہ بغداد والے آقا نعمت، خداوند دولت، قطب الاقطاب، فرد الافراد، جامع الکمالات، محبوب ربانی، قطب سمدانی، سیدنا شیخ محیب الدین سید عبد القادر جیلانی، پیران پیر دستگیر بڑے پیر غوث العظم رضی اللہ وارضہ عنہ کی روح کو یا اللہ یہ سارا نذرانہ ڈھلمو شریف کا ان کی بارگاہ اقدس میں پیش ہے، مولا تو سے قبول فرما لے۔ خواجہ خواجگاں، ہند الولی، عطاء الرسول، نائب النبی، سیدنا خواجہ غریب نواز چشتی اجمیری رضی اللہ وارضہ عنہ کی روح کو پیش کیا، مولا تو سے قبول فرما لے۔ یا اللہ امام الواصلین، قطب العارفین سیدنا سرکار بہاؤالدین نقشبند، سند الکاملین سیدنا سرکار شہاب الدین سہرورد کی روحوں کو پیش کیا، مولا تو سے قبول فرما لے۔ یا اللہ تیرے فضل سے، تیرے محبوب کے صدقے میں اس دنیا میں جتنے بھی شجرہائے مقدسہ جاری و ساری ہے، تمام جدیدہ و قدیمہ کی شاخ در شاخ ان بزرگوں کی بارگاہ میں جہاں ہم پہنچے نہیں پہنچے، تیری رضا کی چادروں میں ملبوس آرام کر رہے ہیں، جنت کی کھڑکیاں کھلی ہوئی، سب کی بارگاہوں میں نذرانہ پیش ہے، مولا تو سے قبول فرما۔ بالخصوص سلسلہ عالیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقش بندیہ، سلسلہ صابریہ، نظامیہ، کریمیہ، فریدیہ، قطبیہ، معینیہ، سلسلہ سارنگیہ، سعدیہ، سعیدیہ، مینائیہ، وارثیہ، سمنانیہ، اشرفیہ، وہ جملہ سلسلہ ہائے خیر آبادیہ، بلگرامیہ، کالپیہ، اسماعیلیہ، اور سلسلہ رزاقیہ، اور سلسلہ سرکار بندگی امیٹھی شریف، اور اورنگزیب بادشاہ کے استاد سیدنا سرکار مولانا اللہ احمد جیون کی روح کو پیش مولا کریم تو سے قبول و مقبول فرما لے۔ اللہ کریم بالخصوص سلسلے برکاتیہ رضویہ، خاص کر خانوادہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے خاندان کے جملہ علماء، اولیاء، صلحاء، سب کی روحوں کو پیش کیا، مولا کریم تو سے قبول فرما لے۔ یا اللہ کریم بالخصوص هذه سلسلة من مشايخ في الطريقة العلية العالية القادرية الطيبة المباركة وفي الطريقة المنورة المقدسة الچشتية کہ جملہ مشائخ اعظام سلسلہ بسلسلہ درجہ بدرجہ سب کی روحوں کو پیش کیا، یا اللہ تو سے قبول و مقبول فرما لے۔ خاص کر سیدنا مستان شاہ قنطوری، مخدوم عبد الرحمن ڈھلموی، مخدوم بخش علیہ رحمت و رضوان، اور سرکار شاہ ستھن کی روح کو پیش مولا کریم تو سے قبول فرما۔ سرکار محبوب الہی محبوب الاولیاء کی روح کو پیش کیا، مولا کریم تو سے قبول فرما۔ یا اللہ کریم خانواد یار علویہ کے جملہ مشائخ سرکار شعیب الاولیاء کے صدقے و طفیل میں سب کی روحوں کو اس کا ثواب پیش مولا کریم تو سے قبول فرما۔ یا اللہ فیضان شعیب الاولیاء سے ہم سب کو مالا مال فرما دے اللہ۔ یا اللہ کریم قطب وقت غوث زمانہ اپنے پیر و مرشد سرکار کے عرس میں ہم سب حاضر ہیں، جو جہاں بھی ہے، جہاں سے بھی لو لگائے ہوئے ہیں، یا اللہ میرے شیخ کی روح کو سب کی طرف سے ثواب پیش ہے، یا اللہ قبول فرما لے مولا، حاضری قبول فرما لے، یا اللہ ان کے فیضان کرم سے ہم سب کو مالا مال فرما دے بار الہ۔ یا اللہ آپ کے نور نظر، لخت جگر
مخدوم ابن مخدوم مخدوم تنویر الاولیاء علیہ رحمت و رضوان کی روح مبارک کو پیش مولا تو سے قبول فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب طفیل یہاں جتنے حضرات حاضر ہیں یا اس بیماری کی وجہ سے پابندیوں کی وجہ سے جو نہیں حاضر آ پائے، پروردگار سب کی حاضری کو قبول فرما لے یا اللہ، سب کی جائز حاجتوں کو پوری فرما دے یا اللہ۔ یا اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دے، مکر شیطان سے بچا لے یا اللہ۔ کبر، غرور، حسد، کینہ، بغض و عناد سے اس گندے سینے کو پاک کر دے پروردگار۔ خاک ساری علماء کی خدمت، تواضع، انکساری کا جذبہ پیدا فرما یا اللہ۔ مرشد گرامی کے صدقے میں ایک قطرہ عطا فرما دے، ان کی تواضع کا، ان کی انکساری کا یا اللہ۔ یا اللہ ہم سب اپنی گناہوں سے آج توبہ کرتے ہیں اپنے پیر کی اس مڑئی میں، پروردگار ہماری توبہ قبول فرما لے یا اللہ۔ یا اللہ گناہوں سے بچا، نیکیوں کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ اس آستانے کو روز افزوں ترقی عطا فرما یا اللہ، اس کی حفاظت فرما، نظر بد سے محفوظ فرما۔ صاحب سجادہ، امانتوں کے امین، تمناؤں کے مرکز، جو کہے سب کم ہے، سب کچھ یہی ہے یا اللہ۔ ان کی حفاظت فرما دے باراللہ، ان کے ہر قدم کی، ہر لمحے کی حفاظت فرما پروردگار۔ میرے پیر کے مشن، بزرگوں کے مشن کی حفاظت کرنے والا بنا دے یا اللہ کریم۔ جن حضرات نے بابو سے دعاؤں کی درخواست کیا ہے یا اللہ، تو دلوں کے راز کو جانتا ہے پروردگار۔ میرے پیر کے اس عرس کے موقع پر سب کی جائز حاجتوں کو پوری فرما دے پروردگار۔ بے اولاد جو ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے یا اللہ۔ گھروں میں جن کی جوان بیٹیاں رشتے کے لائق ہو گئی پروردگار، کتنا دشوار ہے رشتے کا ڈھونڈنا۔ میرے شیخ، میرے مرشد، امتحان کی گھڑیوں سے ہم نہیں گزر سکتے، آپ کرم فرمائیں۔ آپ کے مریدین بلک رہے ہیں، آپ کی بارگاہ پہ آنسو گرنے سے پہلے آپ کرم فرماتے ہیں۔ سرکار در در بھٹکنے سے بچائیے، یہ سب کچھ نہیں، کرم فرمائیے اپنے غلاموں پر، کرم فرمائیے۔ آپ کے مرکز، آپ کی قیام گاہ میں ہم حاضر ہیں سرکار۔ آپ کی روحانیت سایہ فگن، فرشتگان الہیہ کا ہجوم، سلسلے کے بزرگوں کی نورانیت ہے۔ ایسے وقت میں سرکار کوئی خالی نہ جائے میرے آقا، میرے پیر، میرے مرشد۔ میں آپ کی بارگاہ میں گڑا نہیں پاتا ہوں، میری خاموشی سرکار، آپ ہم زبان کھول نہیں پاتے سرکار آپ کی بارگاہ میں۔ آپ کو معلوم ہے آپ کے سامنے بھی ہم نہیں کچھ کر پاتے، لیکن اب تو کہنا ہی پڑے گا۔ آپ چاہنے ماننے والے پریشان نہیں ہو سکتے، بس کمی ہماری ہے، ہم نے آپ کی بارگاہ سے لو لگانا چھوڑ دیا۔ آپ سنبھالیے ہمیں، آپ ہمیں سنبھالیے، آپ ہمیں سنبھالیے۔ میرے شیخ، میرے مرشد، اس شمع اسلام کی شمع کو بہت دور تک پھیلنا ہے سرکار۔ اپنے چاہنے ماننے والے مریدین و متوسلین پر نظر کرم فرمائیں، محبت، خلوص، لگن کے ساتھ اس کی خدمت کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، اور جو حضرات محنت و مشقت کر رہے ہیں یا اللہ، ان کے دلوں میں مزید خلوص پیدا فرما، آخرت کا انتظام فرما دے ان کے لیے اللہ۔ کاروبار میں برکتیں، رحمتیں دے دے، بلاؤں کو کاٹ دے اللہ۔ آسیب زدہ لوگ جو نہیں آ پائے آپ کی بارگاہ، کہاں جائیں؟ یہی سے نظر رحمت فرمائیں، اپنے موکلین کو بھیجیے، اور جو سارا کام آپ کے مزار سے ہوتا تھا وہ سارا کام ان کے گھروں پہ ہو۔ کرم فرمائیے، رحم فرمائیے میرے شیخ، میرے مرشد۔ گستاخی معاف، میرے جملے کچھ سخت ہو گئے ہوں گے، معاف فرمائیے گا میرے آقا، میرے مولا، کرم فرمائیے اللہ کریم، گستاخی معاف۔
اللہ کریم غلطی گستاخی جو معاف فرما دے، تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ علماء کرام یہاں تشریف فرمایا، اللہ بڑی پریشانیوں سے اس حالات میں دوچار، کاروبار متاثر، مدرسوں میں تنخواہیں بند، چندے نہیں ہوگا، تنخواہ کہاں سے ہو؟ اللہ رزاق ہے، آپ کرم فرمائیے، دعا فرما دیے، رزق وسیع ہو جائے۔ کرم، ہم خوشحال ہیں تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ سب کے گھر میں چولہا جائے۔ بہت پریشان حال لوگ ہیں، اللہ کرم فرمائیے، اللہ رحم فرمائیے، دل شکستہ کیجئے، اپنی رحمت ڈالیے اور شکستہ لوگوں سے قریب رہنے کا موقع دیجئے۔ یا اللہ کرم فرما، دعا بڑی لمبی ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک حالتا تبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات بعد الموت۔ یا حضرت سلطان شیخ محی الدین جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ اللہ، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق نور عرش محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ولا حول ولا قوة الا